حضرت یہ بتا دیں نا، جو نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ دجال ہے کہاں، کیونکہ سنا ہے کہ وہ برمودا ٹرائنگل ایک جگہ ہے، وہاں پر ہے دجال، کیا کوئی ایسی کچھ حقیقت ہے؟ حدیث کے مطابق دجال کے بارے میں جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک جزیرے میں تو ہے، لیکن ہم یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جزیرہ کون سا ہے، کیا وہ برمودا ٹرائنگل ہے یا پھر وہ سقطرہ ہے، وہ کون سا جزیرہ ہے اس پر ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث پاک ہے، اس کے راویہ تو حضرت فاطمہ بن قیس ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ سرکار کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ تمام لوگوں کو نماز کے لیے جمع فرمایا اور سرکار علیہ السلام نے نماز پڑھائی، پھر آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور پھر سرکار نے فرمایا کہ میں نے تمہیں ڈرانے کے لیے نہیں بلایا، کسی چیز کی طرف رغبت دینے کے لیے نہیں بلایا، بلکہ اس لیے بلایا کہ میرے پاس تمیم داری آئے اور انہوں نے مجھے وہ بات بتائی کہ جو میری خبر کے موافق ہے۔ تمیم داری نے کہا کہ ہم بنو لخم کے ساتھ اور بنو جزام کے ساتھ ایک سمندری سفر پر گئے اور پھر وہاں پر موجوں نے آ کر ہمیں گھیر لیا، یہاں تک کہ وہ 1 مہینے تک موجیں ہمیں ہمارے جہاز کو یا سمندری کشتی کو دھکیلتی رہیں۔ 1 مہینے کے بعد ہم مغرب کے وقت ایک جزیرے پر پہنچے اور پھر وہاں سے ہم چھوٹی چھوٹی کشتیوں کے ذریعے سے اس جزیرے کے اندر داخل ہوئے۔ تو تمیم داری نے کہا، سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمیم داری نے مجھے کہا کہ ہم نے وہاں پر ایک عجیب و غریب قسم کا جانور دیکھا کہ جس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے، جس سے اس کا اگلا حصہ پچھلا حصہ سمجھ نہیں آتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمیم داری نے اس شخص سے پوچھا، اس جانور سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں جاسا ہوں، میں جاسوس ہوں۔ تو تمیم داری نے کہا کہ کس کی جاسوس ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس گرجے گھر کی طرف آؤ، تمہاری خبر کا کوئی مشتاق ہے، تم سے کوئی ملنا چاہتا ہے۔ چنانچہ تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم وہاں گئے اور ہمیں محسوس ہوا کہ کہیں یہ جن نہ ہو۔ چنانچہ تمیم داری کہتے ہیں کہ جب ہم اس گرجے کے اندر داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا ایک بہت بڑے قد والا انسان ہے، اور اس سے بڑے قد والا انسان ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اور فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سے مکالمہ کیا، اس نے ہم سے کچھ سوالات کیے۔ اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ بیسان کے نخلستان سے پھل آتے ہیں؟ تو ہم نے کہا آتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اب آنا بند ہو جائیں گے۔ اور پھر اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ بحیرہ تبریہ سے پانی جاری ہے؟ تو ہم نے کہا جاری ہے۔ تو اس نے کہا کہ ان قریب اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا زغر چشمہ جاری ہے اور لوگ اس سے کھیتیوں کے لیے پانی لیتے ہیں؟ تو ہم نے کہا ہاں پانی موجود ہے، لوگ اس سے کھیتی باڑیاں کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کیا نبی آخر الزماں کیا آ چکے ہیں؟ تو ہم نے کہا آ چکے ہیں۔ پھر حدیث کے آگے ہے کہ اس نے برملا کہا کہ میں دجال ہوں اور میں ایک وقت پر خروج کروں گا اور ساری زمین میں گھوموں گا سوائے حرمین طیبین کے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ وہ مشرق کی طرف سے آئے گا، وہ مشرق کی طرف سے آئے گا، وہ مشرق کی طرف سے آئے گا، 3 بار فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خروج تو مشرق کی طرف سے کرے گا، یا تو مشرق کی جانب سے خراسان یا اصفہان سے آئے گا، لیکن وہ جزیرہ کون سا ہوگا وہ ہم یقینی طور پر کسی جزیرے کو نہیں کہہ سکتے۔ بعض لوگوں نے برمودا ٹرائنگل کو یہ کہہ دیا کہ چونکہ وہاں جو بھی چیزیں جاتی ہیں واپس نہیں آتی، تو مشہور ہے کہ برمودا ٹرائنگل کے اندر ہے، لیکن چونکہ حدیث میں اس کی تعیین نہیں ہے وہ جزیرہ کون سا ہے۔ آئے گا وہ مشرق سے، لیکن ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کون سا جزیرہ ہے، لیکن ہمیں اس پر اعتقاد رکھنا ہوگا کہ وہ خروج کرے گا۔